اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں اظہار اور اخفا کی مثالیں کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم باقاعدہ رویین بھی کر رہے ہیں جو بھی آج تک ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری رویین ہم کر رہے ہیں جس میں ہم حروف لین بھی دیکھ رہے ہیں، حروف مدہ بھی دیکھ رہے ہیں، تنوین بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑی حرکات بھی دیکھ رہے ہیں، ساری رویین چل رہی ہے، اور اظہار اور اخفا تو اسی سبق کے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری رویین جو ہے ہم اس میں دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آخری دو لیکچر رہ گئے ہیں، اور اس میں آپ آج سے ہم 4 لائنیں کر دیں گے ان 2 لیکچرز میں، کیونکہ لیکچرز کی تعداد زیادہ ہو جائے گی پھر، اور ویسے بھی ہمیں سمجھ آ چکا ہے کافی حد تک، ٹھیک ہے، تو ہمیں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اوور ویو کے طور پر 4، یعنی کہ ہم لائنیں ایک لیکچر میں اور 4 لائنیں ایک لیکچر میں، اور یہ بھی اگر ہم کم سے کم یعنی کہ ڈیٹیل میں پڑھیں تو یہ بھی جو ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ ایک لیکچر لے جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرضن حسنا، قاف را زبر قر، دوت دو زبر دون، قرضن۔ ہم نے ہجے کرتے وقت یہ کہا تھا، پڑھا تھا کہ الف جو آتا ہے ساکن، وہ دو تنوین کے فوراً بعد اسے ہم نے نہیں پڑھنا ہجے کرتے وقت، اور سمپل ہم نے دون پڑھنا ہے، یعنی دوت دو زبر دون پڑھنا ہے، الف والا نہیں پڑھیں گے۔ قرضن حسنن، اب اس میں دیکھیں ایک تو قاعدہ آ گیا ہے، حروف مصالیہ میں سے ایک حرف آ گیا ہے قوف، اس کے بعد پھر دعات بھی حروف مصالیہ میں سے ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا دعات تنوین ہے۔ تنوین کا قاعدہ دیکھیں گے، تنوین کے قاعدوں میں یہاں دیکھنا پڑے گا کہ اظہار اور اخفا کیا چیز ہے۔ اظہار ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف ہلکیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کریں گے، یعنی گنہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اور اخفا میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اخفا 15 حروف ہیں، اخفا کے نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر اخفا یعنی کہ 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، وہ 15 حروف کون سے ہیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، اس کے بعد ہے فا، قوف اور کیف۔ یہ 15 حروف ہیں، ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تا اور سا یاد کر لیں، اس کے بعد جیم ایک علیحدہ ڈفرینٹ ورڈ ہے، اور اس کے بعد دال زال یاد رکھیں، اور اس کے بعد زا علیحدہ ڈفرینٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ تین یعنی 6 جو ہے نا کپل آف ورڈز، یہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ان میں سے ایک یاد کر لیں سین، اور آگے یہ طا ظا تک، یعنی کہ آپ کو یہ 6 کے 6 حرف یاد ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ فا ڈفرینٹ ورڈ ہے، اور اس کے بعد قوف اور کاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ 15 حرف اس طرح پورے ہو جائیں گے، اور یہ یاد کرنے بھی اسی طرح آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں کہ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کون سا آیا، تو حروف ہلکیہ میں سے ایک حرف آیا، تو یہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد حسنن، یہاں تنوین آ گیا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے غنہ یا اظہار کیوں نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے والا حرف کیا ہے۔ تو یہ سمپل ہو گیا، اس میں صرف 2 چیزیں آئی ہیں، ایک حروف مصالحہ میں سے قاف اور ضاد، اور دوسرا تنوین کا قاعدہ اظہار لگ رہا ہے۔ قرضا حسنا، قرضا حسنا، قرضا حسنا، قرضا حسنا، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے قولا سدیدا، اس میں دیکھیں قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولا۔ اب یہ دیکھیں کہ واو لین ہو گیا ہے یہاں، ایک تو ہو گیا حروف مصالحہ میں سے قاف آ گیا ہے، اور اس کے بعد واو ساکن، واو ساکن والا قاعدہ لگ رہا ہے یعنی کہ واو تنوین ہو رہا ہے، اور تنوین کیا چیز ہے کہ واو ساکن سے کیوں ہوتا ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے اگر ہر زبر آ جائے تو واو لین ہوگا، ٹھیک ہے، واو لین ہوگا، تو یہاں واو کا لین کا قاعدہ آ گیا ہے، تو واو لین ہو گیا، اس کو پڑھنا ہے قو، اور اس کے بعد ہے لام دو زبر لن، قولن
سین زبر سا. اب تنوین کا قاعدہ آ گیا. تنوین کے فوراً بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا قاعدہ کون سا حرف ہے. تو حروف اخفا میں سے سین آ گیا ہے تو یہاں غنہ کر دیں گے. قولا سا. دال یا زیر دی اور دال دو زبردن. قولا سدیدن. اب اس کے بعد یہاں دیکھیں یا مدہ میں سے یا مدہ آ گیا حروف مدہ میں سے. اور یا مدہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. اگر یہاں زبر ہوتا تو یہ لین ہو جانا تھا، مدہ نہیں ہونا تھا. اب یہاں زیر ہے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے تو یہ اب ہو گیا ہے یا مدہ. دال دو زبردن. تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ قولا سدیدن. قولا سدیدن اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. با زیر بی قوف لام زبر قل بی قل با دو زیر بین بی قل بن سین زبر سا بی قل بن سا. لام یا زیر لی میم دو زیر مین بی قل بن سلیمین. اب اس میں حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا ہے اور اس کے بعد با تنوین آیا ہے. اور تنوین کے قاعدوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ با تنوین کے فوراً بعد کون سا حرف آ رہا ہے. جہاں حرف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے سین. اور یہاں ہم غنہ کریں گے. اور غنہ کیا چیز ہے؟ غنہ ہے ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا. اور اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ دو حرکات یعنی ایک الف کے برابر. اور اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ بقلب سلیم. اور اس کے بعد آگے ہے یا مدہ والا قاعدہ. یا مدہ کیا چیز ہے؟ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو. یہاں یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے لام زیر لی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مدہ ہو گیا لی سلی میم دو زیر مین سلیمین بقلب سلیمین. اس کو اس طرح پڑھیں گے. اس میں تین چیزیں ہو گئیں. ایک حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا ہے. اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. اور اس کے بعد یا مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد چلتے ہیں ملاق حسابیہ. ملاق حسابیہ. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں کوئی یعنی کہ ڈفرنٹ چیز نہیں ہے. اب قاف حروف مستعلیہ میں سے ایک آیا ہے. ٹھیک. اس کے بعد قاف تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے. ہم نے دیکھنا ہے اظہار اور اخفا میں سے کون سا یعنی کہ ہے. تو اظہار کے قاعدوں میں سے حروف حلقیہ میں سے ایک حرف آیا ہے. تو اس وجہ سے یہاں اظہار کر رہے ہیں ہم. اور ملاقن نہیں پڑھنا بلکہ اس طرح پڑھنا ہے ملاقن حسابیہ. یعنی ہم نے غنہ نہیں کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ملاقن حسابیہ. ملاقن حسابیہ. ملاقن حسابیہ. اور کن نہیں پڑھیں گے بلکہ قن. قن موٹا کر کے پڑھیں گے. ملاقن حسابیہ. ملاقن حسابیہ. اب اس کے بعد دیکھیں کہ الف مدہ ہو گیا ہے. الف مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ الف ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. لہٰذا اس وجہ سے یہ یعنی کہ الف مدہ ہو گیا. اور اس کے بعد بس یہی تین چیزیں لگ رہی ہیں. ایک قاف حروف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے. اور اس کے بعد قاف تنوین والے قاعدہ لگ رہا ہے. اور تنوین کا قاعدے میں سے اظہار پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزیں اس ایک ورڈ میں کور ہو رہی ہیں. با حمزہ زبر با سین دو زیر سین شین زبر شا با سین شا. دال یا زیر دی دال دو زیر دین با سین شدیدین با سین شدیدین با سین شدیدین. ٹھیک ہے. اس طرح پڑھیں گے. اچھا. اب اس کے بعد دیکھیں عذاب شدید. اب اس میں دیکھ لیں کہ بأس شدید میں ایک یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے با حمزہ زبر با کو. اور دوسرا تنوین کے قاعدوں میں سے اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. یہاں غنہ کریں گے. اور چوتھا جو ہے وہ یا مدہ والا قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر یہاں تین چیزیں آ گئیں. اور اس کے بعد عذاب شدید. اب یہاں الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہاں الف مدہ ہو گیا. اور اس کے بعد تنوین کے قاعدوں میں سے اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. اور اس کے بعد یا مدہ کے قاعدوں میں یا مدہ کے حروف مدہ کے قاعدوں میں سے یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. تو یہاں بھی تین ہو گئے. بأس شدید عذاب شدید. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں قاف واو زبر قو میم دو زبر من قومن غین یا زبر غی را زبر را کاف میم پیش کم قومن غیرکم قومن. اس طرح غلط پڑھیں گے. صحیح جو ہے
وہ قومن پڑھیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہم نے قاف سب سے پہلے دیکھیں قاف حروف مصالحہ میں سے آیا ہے، تو اس کے بعد واو لین والا قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو گیا ہے تو اس وجہ سے واو لین ہوگا۔ اور اس کے بعد میم تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور میم تنوین کے قاعدوں میں دیکھیں گے ہم پہلے آگے کون سا حرف ہے، تو حروف حلقیہ میں سے ایک حرف غین آیا ہے، لہٰذا ہم یہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے قومن غی، ٹھیک ہے۔ اور یا لین آ گیا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو غی پڑھیں گے قومن غی رقم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ تین چار چیزیں اس میں آ گئی ہیں، قاف حروف مصالیہ، اور حروف لین میں سے واو لین، اور میم تنوین کا قاعدہ، اور اس کے بعد یا لین، ٹھیک ہے۔ یہ چار پانچ چیزیں ایک ہی لفظ میں آ گئی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں عملا صالحا، عملا صالحا، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ اب اس میں کوئی ڈفرنٹ چیز نہیں ہے، ایک فقط لام تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون سا حرف ہے، حروف مصالحہ کے 15 حروفوں میں سے، حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے ایک حرف صاد آیا ہے، لہذا یہاں غنہ کریں گے عملا صالحا، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں رجال صدقوا، رجال صدقوا، اب اس کے بعد الف مدہ، ٹھیک ہے، الف ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہو گیا، اور اس کے بعد لام تنوین کا قاعدہ، اور تنوین کے فوراً بعد جو ہے حروف اخفا کے حرفوں میں سے صاد آ رہا ہے تو یہاں گنہ کریں گے رجال صد، رجال دال زبردہ قاف واو پیش کو، یہاں واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، رجال صدقوا، اس طرح پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت، اب اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ قاف حروف مصالحہ قاعدوں میں سے ہے، اس کے بعد یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، لام یا زیر لی، اور اس کے بعد تا تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور تنوین کے قاعدہ میں دیکھیں گے کہ تنوین کے فوراً بعد جو ہے وہ حروف حلقیہ میں سے ایک حرف غین آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، اور یہی یہ تین چار چیزیں اس میں ریپیٹ ہو رہی ہیں، قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد عذابا ضعفا، عذابا ضعفا، عذابا ضعفا، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ اب اس میں دیکھیں کہ الف مدہ کے قاعدوں میں سے الف یعنی حروف مدہ کے قاعدوں میں سے الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس کے بعد با تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور تنوین کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے اس کے نیچے یعنی کہ وہ حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا اخفا میں ہو گیا، یہ ہم کور کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے عذابا ضعفا، ٹھیک ہے، اس طرح اس میں الف مدہ کا ہو گیا، تنوین کے قاعدوں میں سے اخفا کا قاعدہ لگ گیا، اور بس یہی یعنی کہ دو قاعدے یہاں لگ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ میم سین پیش سین مص فاضر فی را زبرا تو دو پیشتن مسفرتن ضاحکتن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ قاعدہ صرف اخفا کا لگ رہا ہے، تنوین کے بعد تا تنوین کے بعد، باقی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب اس چاروں لائنوں کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، قرضا حسنا، قولا سدیدا، بقلب سلیم، ملاق حسابیہ، بأس شدید، بأس شدید، اس کے بعد عذاب شدید، عذاب شدید، اور اس کے بعد قوم، بلکہ اس طرح غلط ہو جائے گا، ہم نے یہاں اخفا نہیں کرنا بلکہ اظہار کر کے پڑھنا ہے، قوما غیرکم عملا صالحا رجال صدقوا قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت، عذابا ضعفا، عذابا ضعفا، مسفرة ضاحكة، مسفرة ضاحكة، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار لائنیں پوری ہوئیں، وما علینا الا البلاغ، ہمارے ساتھ جڑیے رہیے، اور اس کو آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ عز و جل کمپلیٹ کر لیں گے ایک نہ ایک دن، اور ایک نہ ایک دن بہت یعنی کہ
آ، آپ دیکھیں گے کہ انگیج ہوں گے لوگ ان کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے قرآن پاک سیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ باقی صرف 4 لائنیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ وما علینا الا البلاغ۔